میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو، آج میں ایم اے فائنل اردو کے 9 پیپر راجستھان میں اردو غزل کے بقیہ حصہ شعراء جے پور پر اظہار خیال کروں گی۔ 1857 کے زمانے سے 19ویں صدی کے آغاز تک راجستھان میں مرزا اکبر علی بیگ گل و نگار کے علاوہ اردو کے کسی دوسرے شاعر کا حوالہ نہیں ملتا۔ مرزا اکبر علی بیگ جو میر تقی میر کے شاگرد تھے، ان کے دیوان کا ایک ضخیم مخطوطہ کتب خانہ شاغل جے پور میں موجود ہے۔ ان کو مصنف تذکرہ شعراء جے پور نے یہاں کا اولین شاعر تسلیم کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گل نہ صرف جے پور بلکہ راجستھان کا اولین صاحب دیوان شاعر تسلیم کیے جانے کا مستحق ہے، کیونکہ گل سے پہلے راجستھان میں کسی دوسرے صاحب دیوان شاعر کا سراغ نہیں ملتا ہے۔ گل 1810 سے جے پور میں دہلی سے آ کر آباد ہوئے اور ساری زندگی جے پور میں ہی گزاری اور انتقال 1849 میں جے پور میں ہوا۔ آپ کا مزار مولانا ضیاء الدین کے احاطے کے پاس ہی ہے۔ آپ نے ایک قصیدہ ریاست جے پور کے ایک انگریز حاکم مسٹر راس کی شان میں لکھا تھا۔ قصیدہ یہ ہے: نام تیرا ہے ضیاء افزا ماہ خورشید وار، خلق میں اے راس صاحب صاحب عز و وقار۔ اس قصیدے سے گل صاحب کے بارے میں کچھ نشاندہی ملتی ہے۔ آپ نے جے پور میں رہتے ہوئے کئی لوگوں کی شادی، بیاہ اور تعریف میں کئی اشعار لکھے ہیں۔ ان کے قیام کی معلومات ان کے ان اشعار سے ہوتی ہے جو انہوں نے لکھے ہیں: آہا اے دوست تیرے ہجر میں بار جے پور، مثل ویرانہ سمجھتے ہیں دیار جے پور۔ دیکھیے وہ بھی زمانہ کبھی ہوگا اے گل، مجمع یار پھر آوے با دیار جے پور۔ نہ اردو تذکروں میں ذکر نظر آتا ہے، نہ محققین میر نے ان کے شاگردوں میں گل کا کوئی حوالہ دیا ہے، مگر خود گل کے حسب ذیل اشعار سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ میر کے تلامذہ میں سے ایک تھے۔ نہ کیوں گوہر فشاں اشعار ہوں تیرے زمانے میں، تیرا استاد اے گل میر سا یکتا دورہ ہے۔ اسی طرح گل کے کئی شعر میر صاحب کے برعکس ہیں جو گل صاحب نے لکھے ہیں۔ ہستی اپنی میر کا شعر ہے: ہستی اپنی حباب کسی ہے، یہ نمائش سراب کسی ہے۔ گل نے اسی ضمیر میں لکھا ہے: حالت دل کباب کسی ہے، سانس بھی اضطراب کسی ہے۔ میر کا ایک اور شعر ہے: میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کسی ہے۔ گل نے لکھا ہے: عشق کے ہاتھ سے مجھے اے گل زندگی ایک عذاب کیسی ہے۔ میر کا ایک اور شعر ہے: ہمارے آگے تیرا جب کسوہ نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ اور گل نے اس کے اوپر اسی زمین میں شعر لکھا ہے: گلہ یہ کس بت کافر کا تو نے نام لیا، کہ نام سنتے ہی عالم نے دل کو تھام لیا۔ ان اشعار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے استاد میر تقی میر تھے۔ آپ جے پور ہی نہیں، راجستھان کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں۔ شیخ نظام الدین ایش راجستھان کے پرانے آبائی لوگوں میں شیخ نظام الدین ایش کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ 1857 سے قبل وہ بھی اسی خطے کے پیدا ہونے والے شعراء میں سے ایک صاحب دیوان شاعر تھے۔ آپ سامھر میں پیدا ہوئے تھے اور وہاں سے منتقل ہو کر جے پور میں ملازمت کرنے لگے تھے۔ وہ بھی ایک پائے کے شاعر تھے۔
عیش کے اردو کلام کا دیوان اور ایک فارسی کلام کا دیوان مولانا ابوالکلام آزاد عربک اینڈ پرشین انسٹیٹیوٹ ٹانک میں موجود ہیں۔ ان میں غزلیات کے علاوہ قطعات، رباعیات، مسدس، مخمس اور مثنویاں بھی شامل ہیں۔ موضوعات کے لحاظ سے ان کی غزلوں میں رنگ تصوف کی چاشنی اور حسن و عشق کی مستی ملتی ہے۔ ان کے کلام کا نمونہ پیش ہے: آنے سے خط کے خوب رہا حسن یار کا، کانٹوں سے بندوبست ہوا لالۂ زار کا، بہت اچھا کیا کانٹھے بچھائے جو رقیبوں نے، بہانہ ہاتھ آیا ٹھہرنے کا کوئے جانا میں، کیا کیا جفائیں آپ کی ہم نے نہیں سہی، لیکن گئی تمہاری تو اب تک نہیں نہیں، بیشت میں نہ چھوڑا کوئی تار کفن کا، اچھا کیا تن پر نہ رہا بار کفن کا۔ ایک اور شاعر ہوئے حکیم ڈان ڈی سلوا فطرت۔ حکیم ڈان ڈی سلوا فطرت کا وطن تو پرتگال کا قصبہ سلوا تھا، مگر ان کو مہاراجہ جے سنگھ نے پرتگال سے بلوا کر جاگیر ادا کی اور ان کو بھی تعظیمی سرداروں میں شامل کیا۔ حکیم ڈان ڈی سلوا فطرت کو اردو شاعری سے کافی لگاؤ تھا۔ اس پرتگالی خاندان میں بہت سے اردو شاعر ہوئے ہیں۔ ان حکیم ایس ڈی سلوا فطرت، حکیم آگسٹس ڈی سلوا مفتون، حکیم جوزف ڈی سلوا یوسف، حکیم گسٹن ڈی سلوا فطرت اور حکیم پیڈرو ڈی سلوا عبرت قابل ذکر ہیں۔ آپ 1782 میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے دادا حکیم پیڈرو ڈی سلوا عرف خرد مند خاں جے پور شہر کے تعمیری زمانے میں جے پور میں آ گئے تھے۔ ان کو اردو شاعری سے فطری لگاؤ تھا۔ رام بابو سکسینہ نے لکھا ہے، فطرت ڈی سلوا جے پور کے بیٹے تھے۔ آخر عمر میں وہ بھرت پور چلے گئے تھے اور وہاں پر ہی ان کا 1845 میں انتقال ہو گیا اور ان کو آگرہ میں دفنا دیا گیا۔ ڈاکٹر سکسینہ نے ان کے شعر لکھے ہیں: درد فرقت سے تیرا شیدا جو گرم نالہ تھا، ہر ستارہ پھر لب افلاک پر بت خالہ تھا، جو شب کو خواب میں آیا وہ چشمہ حیواں، بہائے چشم نے رو رو کے خواب میں دریا۔